ہماری ڈسکشن جو ہے اٹس اباؤٹ مینٹل اینڈ سائیکولوجیکل ہیلتھ آف ویمن. آئی بین ٹولڈ دیٹ دس از دا پارٹ آف یور براڈر کورس آف ویمن ہیلتھ جو کہ آپ اپنے پروگرام کے اندر ایک الگ کورس کے طور پہ پڑھتے ہیں. اینڈ دس پرٹیکولر سیشن از مینٹ فار psychological issues and mental health related issues of women. So I will be touching upon those areas which are meant for emotional, psychological health and well-being of women. I just want to introduce you a little short about myself. میرا نام ڈاکٹر تمکین اشرف ملک ہے. میں اسسٹنٹ پروفیسر ہوں ڈپارٹمنٹ آف بیہیویئر سائنس, اسکول آف سوشل سائنسز اینڈ ہیومینٹیز, ناسٹ میں. اور میں وہاں پہ پچھلے کوئی 3-4 سال سے پڑھا رہی ہوں. اس سے پہلے بھی آئی بین ورکنگ ان ویریس پبلک سیکٹر یونیورسٹیز. پی ایچ ڈی میری میجر جو ہے سائیکالوجی میں ہے. میں کافی سالوں سے بچوں اور فیملیز کے ایشوز کے اوپر کام کرتی رہی ہوں, اور جہاں بھی ہم فیملیز کے ایشوز کی بات کرتے ہیں تو وہاں ویمن مینٹل ہیلتھ از اے ویری امپورٹنٹ ایریا, کیونکہ فیملی از کمپرائز آف چلڈرن اینڈ مین اینڈ ویمن. لیکن زیادہ تر جب ہمارے پاس بچے آتے ہیں اور فیملیز آتی ہیں تو ہم کہیں نہ کہیں سے چل کے ویمن ایشوز کو کیٹر کرنا ہمارے لیے بڑا ضروری ہو جاتا ہے. سو پچھلے بہت سے سالوں سے ہمارا اسی ریلیٹڈ ایشو پہ کام رہا ہے. اور پاکستان کے اندر کچھ پرٹیکولر ایشوز ہیں جو کہ ایسا نہیں ہے کہ باقی کلچرز میں خواتین کو فیس نہیں کرنے پڑتے, لیکن ہمارے ہاں تھوڑے سے ڈسٹنکٹ ہو جاتے ہیں کیونکہ اس کے اندر ایک کلچرل فلیور آ جاتا ہے. ہمارے اپنے لوکل جو انڈیجنس ایشوز ہیں ان سب کے اندر خواتین کے جو مسائل ہیں ان کے ڈائنامکس اور ان کے کنٹریبیوٹری فیکٹرز جو ہیں وہ تھوڑے سے ڈسٹنکٹ ہو جاتے ہیں. خاص طور پہ جب یہ بات میں اگر کہہ رہی ہوں تو آپ کے ذہن میں آ گیا تو ہم کمیونل کلچر سے بلانگ کرتے ہیں. ڈو یو انڈرسٹینڈ وٹ از مینٹ بائی کمیونل کلچر؟ جہاں ہم زیادہ لوگ اکٹھے رہتے ہیں. اینتھروپولوجیکلی پیچھے سے اس کو ٹرائبل سسٹم کا ایک حصہ یا اسی کا ایک ملتی جلتی فارم آپ کہیں گے. ہم ابھی قبیلوں کی شکل میں نہیں رہتے, لیکن ہم بڑی فیملیز کے اندر رہتے ہیں. ہم بڑی فیملیز میں نہیں بھی رہتے تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہمارے چاچا, ماموں, پھوپھی قریب کے جہاں ہم رہتے ہیں وہیں پہ وہ بھی ہوں, اور یا جہاں وہ رہتے ہیں وہیں ہم بھی جا کے رہیں تاکہ ہمارا سپورٹ سسٹم موجود رہے. دس ہیز پروز اینڈ کونز آف اٹس اون. اور خاص طور پہ جب خواتین کی بات آتی ہے تو ان کی ڈیسیژن میکنگ کے اوپر کچھ انفلوئنسز جو ہیں وہ تھوڑے سے زیادہ ہو جاتے ہیں. کچھ پازیٹیو ہو جاتے ہیں, کچھ وہیں پہ نیگیٹو بھی ہو جاتے ہیں. سو جب ہم اپنے ہاں خواتین کے ایشوز کو دیکھیں گے تو وہ ایشوز یونیورسل بھی ہیں. یونیورسل کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دنیا میں جہاں بھی آپ جاتے ہیں یہ سارے ایشوز اور اس سے ملتے جلتے ایشوز خواتین فیس کرتی ہیں بیکاز آف دا بایولوجیکل اسپیکٹس اینڈ سائیکولوجیکل اینڈ سوشل اسپیکٹس. لیکن پھر اس کے اوپر کچھ سوشل اسپیکٹس جو ہیں وہ ایڈڈ اپ ہو جاتے ہیں بیکاز آف دی کلچرل اسپیسیفک تھنگس. ٹھیک ہے. سو ہم خواتین, ہم اور آپ, ہم کوئی دنیا کی باقی خواتین سے بہت مختلف تو نہیں ہیں, لیکن ہم کچھ حوالوں سے مختلف بھی ہیں. سو جس جگہ آپ کو یہ محسوس ہو کہ کچھ چیزیں ہم جن پہ ڈسکشن کر رہے ہیں وی نیڈ ٹو ٹچ اپان دی اسپیسیفک ایشوز pertinent to our culture or wherever we are living, do raise your hand, talk about it, تاکہ ہم سب کی ایجوکیشن اور اویئرنیس وہاں. تھوڑی سی انفارچونیٹ بات ہوتی ہے, میں اکثر اپنے اسٹوڈنٹس کو کہا کرتی ہوں کہ جو ٹیکسٹ ہم پڑھا کرتے ہیں, مجھے نہیں معلوم آپ اردو میں کتاب پڑھتے ہیں یا انگریزی میں, انگلش میں پڑھتے ہیں, لیکن اس کے باوجود جو ہم ریفرنس زیادہ تر دے رہے ہوتے ہیں وہ ویسٹرن کلچر کے ریفرنس ہوتے ہیں. جب ویسٹرن ریسرچر اپنی ریسرچ کرتا ہے تو وہ ان اسٹڈیز پہ زیادہ بات کرتا ہے اور ان ایشوز پہ زیادہ ریسرچ کرتا ہے جو اس کے کلچر سے ریلیونٹ ہوتی ہیں. ہاں, تو امریکہ میں رہنے والے لوگوں کے ریسرچ کوسچنز بہت ڈفرینٹ ہو جاتے ہیں. ہمارے لیے ایک انفارچونیٹ بات یہ ہے کہ ہم اتنے کانفیڈنٹ نہیں ہیں, کبھی ہم سسٹم کو بھی غلط کہہ دیتے ہیں, جو بھی مسائل ہیں جس کی وجہ سے ہمارا اوریجنل ٹیکسٹ یہاں سے نہیں ہے, جس کی وجہ سے وہ ریسرچ کوسچنز جو ہمیں یہاں سے آنے چاہیے وہ ہمارے پاس نہیں ہوتے. سو سم ٹائمز وی ڈو ہیو تھنگس وچ آر کامن, I mean for both Western and Eastern cultures, and sometimes we have things which are not very common, which are specific and distinct to certain cultures. And we should try to understand those things as a social scientist, as a student of social sciences, کہ یہ وہ ڈائنامکس ہیں اور یہ وہ انٹریکٹنگ فیکٹرز ہیں جو ہمارے یہاں کے لوگوں کو اور اسپیسیفکلی خواتین کو افیکٹ کر سکتے ہیں پازیٹیولی اینڈ نیگیٹیولی, ایدر وے. تو وہ ایک ہی فیکٹر بعض اوقات رسک فیکٹر بھی بن جاتا ہے اسی ہیلتھ ایشو کے لیے, اور ایک ہی فیکٹر پروٹیکٹیو فیکٹر بھی بن جاتا ہے.
فیملی کی سپورٹ ہے, سب لوگ اکٹھے رہتے ہیں, وہاں بہت سے لوگ ہیں جو کہ آپ کو سپورٹ کرتے ہیں سائیکولوجیکلی, سوشلی, تو آپ کے لیے وہی فیکٹر پروٹیکٹیو فیکٹر ہے. اگر فیملی کے اندر بہت سے لوگ ہیں جو کہ آپ کو سپورٹ کم دے رہے ہیں, تو فیملی سسٹم بذات خود ایک رسک فیکٹر بن جاتا ہے. سو دا سیم ویریبل کین ورک ایدر وے. اٹ کین بی اے رسک فیکٹر اور اٹ کین بی اے پروٹیکٹیو فیکٹر. Anyways, I'm going to start my discussion with broader things. So my very first question is about what is mental and psychological health. So اگر آپ WHO کی کرنٹ گائیڈ لائنس پڑھتے ہیں مینٹل ہیلتھ کے حوالے سے, تو بہت زمانوں سے ہم النس اورینٹیڈ باتیں کرتے رہے, پیتھولوجی کی باتیں ہوتی تھی, ہم زیادہ تر بیماری کی کیٹر کرنے پہ بات کرتے تھے. بٹ اوور دا ایئرز دا کانسیپٹ ہیز ایوالوڈ اینڈ ناؤ وی فیل لائک وی نیڈ ٹو فوکس آن ویل بینگ آف ایوری پرسن. So whenever we talk about mental health, health is for every person. So sometimes it is curative in nature, but sometimes it is also preventive in nature, because we need well-being of our own self also. ٹھیک ہے. So well-being کا concept یا psychological health کا concept جو ہے, اس کے اندر صرف ایسا نہیں ہے کہ we need to work upon deficits یا ڈیفیشنسیز یا کمی یا خامی ہے جس کو کہ ہمیں ایڈریس کرنا ہے. جب بھی مینٹل ہیلتھ کی بات کریں تو اٹس دا براڈر سائیکولوجیکل ویل بینگ. دا فوکس شوڈ آلسو بی ٹو امپروو دی ویل بینگ آف ایوری پرسن ہو ایور از اراؤنڈ. آپ ورک انوائرمنٹ میں ہیں, آپ کے کولیگس کی ویل بینگ میٹر کرتی ہے. آپ کتنا ورک لوڈ لے کے جاتے ہیں, آپ کس طرح ایک دوسرے سے انٹریکٹ کرتے ہیں, آپ کی ورک ویلیوز کیا ہیں, آپ کے ورک لوڈ کتنا ہے, آپ کی اگر پبلک کے ساتھ ڈیلنگ ہے تو وہ کتنی زیادہ ہے اور کتنی ہونی چاہیے. یہ سب چیزیں ایز اے پرسن آپ کو افیکٹ کرتی ہیں. سو ایون اف یو آر اے ہیلدی پرسن, یور ویل بینگ از ویری امپورٹنٹ. سو ہم جہاں بھی سائیکولوجیکل ہیلتھ کی بات کرتے ہیں, مینٹل ہیلتھ کی بات کرتے ہیں, وی ڈو ناٹ ایڈریس اونلی فار دا ڈیفیسٹس, but we also look for improving the strength and enhancing the strengths of every person whosoever is around us. So یہ صرف ہسپتال کی بات نہیں ہے, یہ صرف بیماری کی بات نہیں ہے, یہ صحت کو برقرار رکھنے اور صحت کو امپروو کرنے کی بھی بات ہے, اور کسی بھی بیماری سے بچنے کی بھی بات ہے. رائٹ, اوکے. سو ہم جب یہ بات کرتے ہیں تو پہلا سوال کبھی آپ کے ذہن میں آتا ہے کہ یہ جب بھی ہم بات کرتے ہیں تو اس میں خواتین کیوں آ جاتی ہیں. آئی مین مینٹل ہیلتھ اگر ہر ایک انسان کے لیے, تو صرف خواتین کو ہم ایڈریس کیوں کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, آپ جو اس کورس پڑھ رہے ہیں وہ اسپیسیفکلی جینڈر پہ بہت بات کرتا ہوگا, لیکن کیوں ہے ایسا؟ ہم بہت سی جگہوں پہ صرف خواتین کو ایڈریس کیوں اسپیسیفکلی کرنا چاہتے ہیں؟ کبھی سوچا آپ نے پروگرام کے دوران؟ آپ نے دے آر ولنریبل, یا دے آر ولنریبل. بالکل. یا سو وی ہیو سب پاپولیشنس. اور انٹرسٹنگ ہے کہ آپ کے ساتھ بہت سے مرد حضرات بھی بیٹھے ہیں, بہت سی چیزوں سے وہ ایگری کرتے ہوں گے, بہت سی چیزوں سے وہ بیچارے نہیں بھی ایگری کرتے ہوں گے کہ چلیں ہمارے پروگرام میں ہے تو ہم پڑھ لیتے ہیں, خواتین ہی امپورٹنٹ ہوتی ہیں. جی جی جی, آپ کچھ پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ یا ہاں ہاں, تو کس حوالے سے آپ سمجھتے ہیں کہ خواتین کو فوکس کرنے کا مطلب ہے کہ وی نیڈ ٹو فوکس آن ایوری پرسن, سو وی نیڈ ٹو فوکس آن وومن مور؟ کس وجہ سے آپ سمجھتے ہیں کہ یہ امپورٹنٹ ہے؟ بالکل, اس کی رسپانسبلٹی. آئی تھنک دس اے ویری گڈ پوائنٹ. آئی ایم گلیڈ دیٹ وی آر تھنکنگ آن دیز لائنز آلسو. ون وومنز ہیلتھ از امپورٹنٹ فار دا ہول فیملیز ہیلتھ. اور اگر آپ اچھا فیل کر رہے ہیں تو آپ اپنے بچوں کو بھی اچھا دیں گے, آپ اپنے ہسبینڈ کو بھی اچھا دیں گے, آپ اپنے بہن بھائیوں, اپنے پیرنٹس کو بھی اچھا دے سکیں گے. ویری گڈ پوائنٹ, تھینک یو سو مچ فار دس. ناٹ اونلی فار ولنریبلٹی, اور ہاں یہ بات بھی صحیح ہے کہ ہم ہمیشہ ولنریبل نہیں بھی ہوتے ہیں, لیکن سب پاپولیشنز اور سب گروپس ہیں جن کے کچھ اسپیسیفک ایشوز ہیں, نیچرلی ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جس طرح کے ہمارے رسپونڈنٹ جو کراچی سے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے لیے یہ چیز بھی امپورٹنٹ ہے کہ اس خاتون کی ہیلتھ اگر بہتر رہے گی تو وہ فیملی کے لیے اچھا کنٹریبیوٹ کرے گی. اگر وہ چڑی ہوئی ہے, وہ تنگ ہے, وہ پریشان ہے, تو وہ اپنے بچے کو بھی پریشان کرے گی. جیسے میں نے آپ کو پہلے ہی بولا کہ ہم فیملیز اور بچوں کے ساتھ کام کرتے ہیں, بٹ وی اینڈ اپ ود ورکنگ ود مدرس, بیکاز موسٹ آف دا ٹائم دا ایشوز کم فرام دیٹ سائڈ اینڈ دے آر انٹریکٹیو ان نیچر. وہ چیز جو ماں کو افیکٹ کرتی ہے بہت جلدی بچے کو افیکٹ کرتی ہے.
بہت جلدی اس کے لائف پارٹنر کو افیکٹ کرتی ہے, بہت جلدی اس کے گھر کے باقی لوگوں کو افیکٹ کرتی ہے. وہ اچھا فیل کرے گی, فزیکلی ہیلتھی ہوگی, مینٹلی بہتر ہوگی, تو وہ گھر کے کام بھی بہت خوشی سے کرے گی, وہ باہر جا رہی ہے بہت کمپیٹنٹ ہوگی, وہ بچوں کے ساتھ ہے, وہ ان کو کوالٹی ٹائم دے گی. کوالٹی ٹائم ڈز ناٹ مین آلویز جسٹ گیونگ دا ٹائم اور بینگ ود یور چلڈرن اور ود یور فیملی. اٹ مینس ہیونگ ریئلی گڈ ٹائم ود دوز پیپل ہو آر اراؤنڈ یو. سو ہو سکتا ہے آپ کسی کے ساتھ 24 گھنٹے گزاریں لیکن وہ آپ کے ساتھ کوئی میننگ فل کنیکشن نہ بلڈ کر سکے, لیکن ہو سکتا ہے کسی کے ساتھ آپ بہت تھوڑا وقت گزاریں, بٹ the children or any other person around you may feel connected because you are able to give quality time to that person. This comes from that positive feeling and the well-being which you keep with you. Yeah, so ہماری ویل بینگ امپورٹنٹ ہے. آئی ایگری کہ ولنریبلٹی کی وجہ سے امپورٹنٹ ہے کچھ سچویشنس میں, لیکن براڈلی بالکل آئی فلی ایگری کہ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہمیں بہت سی جگہوں پہ سپورٹیو رولس میں رہنا پڑتا ہے, اور ہماری ہیلتھ اچھی ہوگی تو ارد گرد کے بہت سے لوگوں کے اوپر بھی بہت اچھا اثر پڑے گا. تھینک یو. اوکے, سو وی آر کمنگ ٹو سرٹن پوائنٹس جو کہ بہت اسپیسیفک ہیں, اور یہ ریسرچ ڈریون ہے, اور ان کے اوپر کیوں ہم بات کرتے ہیں اس کے اوپر ہم آگے تھوڑا تھوڑا چلتے جائیں گے. وومن آل اوور دا ورلڈ آر دا بگیسٹ کنزیومرز آف ہیلتھ کیئر. یہ آپ نے اپنے کورس میں کہیں اور بھی مختلف جگہوں پہ شاید پڑھا ہو. دے لیو لانگر دین مین اینڈ ہیو مور illness and disability than men. This is evidence based. They receive doctor surgeries more than men, fill more prescriptions, have more surgical procedures, and occupy about 60 to 70% of hospital beds. These are important points. ایک براڈ رننگ ٹیکسٹ ہے جس میں سے اگر آپ اس کو 3-4 بار پڑھیں تو بہت سی چیزیں آپ مزید بھی رجسٹر کریں گے کہ کیوں ایسا ہوتا ہے اور ایسا کیوں ہو رہا ہے. آئی ول لیو اٹ اپون یو بیکاز یو آر ایجوکیٹڈ. ہمارے آڈینس سے آپ بہت سی وجہیں سوچیں اور یہ سمجھیں کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے. بٹ دس از لائک اے فوڈ فار تھاٹ فار آل آف یو. They are most likely than men to suffer from major depression. Lifetime risk of depression for women across the world is 10% to 25% versus 5 to 20% for men. Between 10 to 15% of women who give birth will develop postpartum depression. When we say will develop, it means there is a likelihood that they may develop. So chances are 10 to 15%. ہسپتالوں میں جو خواتین ہیں وہ بچے پیدا کرنے کے بعد پوسٹ پارٹم میں کیوں چلی جاتی ہیں, یہ سوشل سائنٹسٹ کے لیے یہ بہت اہم سوال ہے. از اٹ جسٹ بیکاز آف بایولوجی اور دیر آر ادر فیکٹرز آلسو. اور جب وہ فیکٹرز ہیں تو کیا وہ صرف ہر یونیورسل ہیں, ہر کلچر کے اندر سیم ہے, یا ہمارے کلچر میں کچھ ڈفرینٹ ہیں, ویسٹ میں کچھ ڈفرینٹ ہیں. میں بہت سی ایسی خواتین کو جانتی ہوں جو کہ صرف اس لیے ڈپریشن میں چلی جاتی ہیں کہ ان کے یہاں بیٹی پیدا ہوئی. And many other things. So I'm just leaving these points for you to ponder and to think through. Women develop many anxiety disorders more than men. ہم تھوڑا تھوڑا آگے مزید باتیں کریں گے کہ یہ ڈسارڈرز جو ہیں ان کی تھوڑی ڈیٹیل یہ ہوتے کیا ہیں, کس طرح کے سمٹمز لوگوں میں آتے ہیں, کس طرح کے پرابلمز ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں. Women are 2 to 3 times more likely to have panic disorders. Slightly more women than men develop Alzheimer's disorders. And more than 70% of migraine sufferers are women. ان کے سر میں درد زیادہ ہوتا ہے, ان کو یادداشت سے متعلق مسائل زیادہ ہو رہے ہیں, ان کو انزائٹی زیادہ ہو رہی ہے, اور اس حد تک زیادہ ہو رہی ہے جو کہ مردوں میں قدرے شاید اس سے کم رپورٹ ہوتی ہے. سو ٹوڈے ڈپریشن از اے میجر پبلک ہیلتھ پرابلم, اور ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ 2020 تک دنیا میں دس ول بی پرابلی دا سیکنڈ گریٹسٹ کاز آف ڈیتھ اینڈ ڈسیبلٹی. تو آپ کا جو گلوبل مینٹل ہیلتھ برڈن ہے, جو بیماری کی وجہ سے آپ کی سروسز کے اوپر ہے, جو آپ کے کوالٹی آف ورک نیچے جانے کے اوپر ہے, یا فیملی کے ایشوز سے ریلیٹڈ جتنے بھی پیرامیٹرز ہیں ان کے اوپر جو بھی مسائل ہیں ان کی وجوہات میں ڈپریشن ول بی ون آف دا لیڈنگ فیکٹرز مے بی جسٹ آفٹر اے فیو ایئرس, اور اٹس پرابلی جسٹ دیئر. اور جیسے جیسے نئے اسٹیٹسٹکس آ رہے ہیں یہ چیز صحیح نظر آ رہی ہے کہ جب ہم سوچ رہے تھے 1998 میں WHO نے یہ بات کہی تھی, اب ہمیں 2015 کی ریسرچ میں بھی یہ بات پتہ چلتی ہے کہ ٹرینڈز آر گوئنگ آن دوز لائنس. سوسائڈ بڑھ رہی ہے جس کی وجہ نارملی ڈپریشن سمجھی جاتی ہے. اس کے علاوہ بہت سے لوگ کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں, کام میں کنسنٹریٹ نہیں کر پاتے, یا ان کو نوکری سے ہٹا دیا جاتا ہے, یا وہ گھروں کے اندر کنٹریبیوٹ نہیں کر پاتے صرف اس لیے بیکاز دے ڈونٹ فیل لائک دے ہیو انف انرجی. بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے, آپ براڈلی اگر ہیلتھ
کو ویمن کے کانٹیکس میں پڑھتے ہیں تو کہ انیمیا ہے یا لو جسے کہنا چاہیے ہوموگلوبن ہے، تو اس کی وجہ سے بھی وہی فیچرز ملتے جلتے آتے ہیں جو کہ ڈپریشن میں آتے ہیں. اور یہ ایک اور وجہ ہے جو ہماری خواتین میں بہت کامن ہے، ناٹ اونلی امنگ میرڈ ویمن، لیکن ریسرچ سجیسٹ کرتی ہے کہ پاکستان اور بہت سے اور غریب ملکوں میں خواتین کے اندر کیلشیم، آئرن، اس طرح کی بیسک جو ہمارے ریکوائرمنٹ ہے جن چیزوں کے نیوٹرینٹس کی، وائٹامن ڈی ایشین بچوں کے اندر بہت کم ہے. نارملی ایشین کلچرز کے اندر اس کے اسٹیٹسٹکس بہت ہائی ہیں کہ یہاں پہ ہمارے یہاں ڈیفیشنسی وائٹامن ڈی کی جو ہے یہ بہت زیادہ ہے. بعض اوقات آپ کا کیلشیم انٹیک بالکل صحیح جا رہا ہوتا ہے، بٹ بیکاز آف وائٹامن ڈیز ڈیفیشنسی یو ڈو ہیو دیز ایشوز. بالکل. سو ان سبھی چیزوں کے ساتھ ریلیٹڈ آپ کی سائیکولوجیکل ہیلتھ بھی چلتی ہے. یو فیل گڈ اباؤٹ یور سیلف وین یو ہیو انرجیز ود یو. یو ڈونٹ فیل گڈ اباؤٹ یور سیلف اینی مور وین یو فیل لائک یو ڈونٹ ہیو دیٹ انرجی. Either it's because of the less iron and less blood, or it's because of any other factor like calcium or vitamin D. Epidemiological data, آپ سمجھتے ہیں ایپیڈیمیولوجی کا مطلب؟ ایپیڈیمیولوجی کا مطلب پریولنس. ایپیڈیمیولوجی کا بہت عام زبان میں مطلب یہ ہوگا کہ کمیونٹی ایک براڈ کمیونٹی ہے. فرض کریں کہ ہم اسلام آباد کی ساری خواتین کا ایک سیمپل فریم لیتے ہیں، اور ہمارے پاس وہ ساری خواتین جو کہ اسلام آباد کے اندر رہ رہی ہیں، ہمارے پاس ان کی لسٹ موجود ہے. وہ ہسپتال میں جاتی ہیں یا نہیں جاتی ہیں، لیکن ہم ان سب کو اپروچ کرتے ہیں. تھیوریٹیکلی اس چیز کو اسیوم کریں، ہم ان سب کو اپروچ کرتے ہیں اور ہم ان سب کے اندر ڈپریشن کو اسیس کرتے ہیں، تو کتنی % خواتین ہوں گی جو کہ ڈپریشن کا شکار ہوں گی. اس طرح کے اسٹڈی ڈیزائنس کو ہم عموماً پریولنس اسٹڈیز اور ایپیڈیمیولوجی کے انڈر کرتے ہیں. اسی طرح ایپیڈیمیولوجی کے نیچے ایسی اسٹڈیز بھی آتی ہیں جو کہ کلینکس میں رپورٹ ہونے والے کیسز پہ ہیں کہ کتنے % ہسپتالوں میں ڈپریشن رپورٹ ہو رہی ہے، اور ان میں سے کتنی خواتین ہیں جو کہ کتنے % خواتین ہیں، کتنے % مرد ہیں، اور اس طرح کے اسٹیٹسٹکس. یہ اکثر جو اس طرح کی سرویز آپ کے سامنے آتے ہیں تو ان کو ایپیڈیمیولوجیکل سرویز بولتے ہیں. اینڈ دس از ناٹ ڈیو ٹو ہیلپ سیکنگ بیہیویئر. ہمارے یہاں بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ خواتین فوراً ڈاکٹر کے پاس چلی جاتی ہیں، ان کو اور کوئی کام نہیں ہوتا تو یہ دوائیاں لینے چلی جاتی ہیں. ان کو لگتا ہے کہ یا ہم شاپنگ کرنے جائیں گے یا پھر ہم ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں گے، بس یہی 2 کام ہیں. لیکن ایکچولی ایسا نہیں ہے. اٹس ناٹ بیکاز دے سیک ہیلپ مور کوئکلی، بٹ دا ایکچوئل ریشو جو ہماری کمیونٹی سیمپل سے آئی، جیسے میں نے پہلے آپ کو مثال دی کہ پورے اسلام آباد کی خواتین بھی اگر آپ لیتے ہیں تو کازز ہیں جو کہ مردوں اور عورتوں کی ایک ہی طرح کی ہیں، لیکن کچھ چیزیں تھوڑی سی ڈسٹنکٹ ہو جاتی ہیں خواتین کے لیے. جینیٹک فیکٹرز کنٹریبیوٹ ٹو بوتھ مین اینڈ ویمن. اگر آپ کی انہیریٹنٹ اس میں کوئی ایسی ٹینڈنسی ہے، یو مے ہیو لو سیروٹونن لیول اور اینی ادر تھنگ ریلیٹڈ ٹو اٹ، یو مائٹ بی پرون فار ڈیولپنگ سچ کائنڈ آف فیچرس. وہ مردوں میں بھی ہو سکتے ہیں، وہ عورتوں میں بھی ہو سکتے ہیں، لیکن کچھ جو خواتین کے لیے اسپیسیفک ہوتے ہیں، دا فلکچویشنز وچ دے ایکسپیرینس بیکاز آف ہارمون لیولس، اسپیشلی فرام ایڈولیسنس اینڈ دین تھرو مینوپاز اینڈ ڈیورنگ مینسٹرل سائیکل. یہ جو چینجز آپ کے بایولوجیکلی آپ کی اکراس لائف اسپین آپ ڈفرینٹ اسٹیجز پر ایکسپیرینس کر رہے ہوتے ہیں، یہ دس کین بی ون آف دا میجر کنٹریبیوٹنگ فیکٹرز along with other factors. So the picture is usually not that simple. Whenever you have such kind of issues and you look for explanations, it's usually a bunch of many factors. There's a few factors coming from biology and then a few other factors which might be there in the environment, and the interaction of all these factors create that mixed picture, جس میں آپ کو لگتا ہے کہ اس کی ایک رول جو ہے یہ بایولوجی کا بھی ہو سکتا ہے، ایک رول یہ بھی ہو سکتا ہے کہ شاید گھر کے اندر اکنامک ایشوز ہیں، یا گھر کے اندر سپورٹ سسٹم اتنا اچھا نہیں ہے، یا اور نہیں تو سارا ٹائم ساس بہو کی لڑائی چلتی رہتی ہے. ساس کہتی ہے کہ تم نے غلط کر دیا، تم نے یہ نہیں کیا، تم نے وہ نہیں کیا، بہو وٹ ایور. Anyways, so we have social, economic, life stresses and vulnerable situations which usually young mothers experience. ان کی لائف کے لیے ایک بہت بڑی ٹرانزیشن ہوتی ہے. دا مومنٹ دے گیٹ میرڈ، موسٹ آف دا ٹائم اس کے تھوڑا ٹائم بعد ان کی فیملی میں ایڈیشن ہوتا ہے ایک، اور اس وقت کے جو ٹرانزیشنل فیز ہوتا ہے اس میں دیر آر مینی مدرز ہو آر unable to cope with it in a very successful way. sometimes because of their personality and psychological aspects، اور بعض اوقات ان کے جو انوائرمنٹ کے اندر ایڈجسٹمنٹ کے ایشوز جو بھی وہ فیس کر رہی ہوتی ہے اس کی وجہ سے. سو دیر مینی پاسبل فیکٹرس، 1 2 3 4 کسی بھی بندے کی لائف میں ملٹیپل فیکٹرز بھی ہو سکتے ہیں. اینڈ دین وی ہیو اینزائٹی ڈس آرڈرز.
انزائٹی ڈس آرڈرز آر ون آف دا موسٹ کامن سائکیاٹرک ڈس آرڈرز, اور جنرل پاپولیشن میں اس کی جو ہے 1 in 10 انڈیویژولز ون اور دی ادر سارٹ آف انزائٹی ڈس آرڈرز دے ایکسپیرینس. دس از دی انٹرنیشنل ریسرچ, پاکستان سے اسپیسیفک ڈیٹا اس پہ نہیں ہے, لیکن گلوبل اسٹیٹسٹکس ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ عموماً جو ہے وہ 10 میں سے ایک بندہ جو ہے وہ کسی نہ کسی انزائٹی سے ریلیٹڈ ایشو کا شکار ہے ہمارے یہاں, whether they consult any clinician or expert or not, but we do have common features جو ہم اکثر اپنے اندر دیکھتے ہیں. آپ کو کبھی پبلک میں جو ہے وہ کسی جگہ پہ کوئی پرفارمنس دینی ہے, یا آپ کو کسی کے سامنے اپیرنس دینی ہے, یا آپ کو ایگزام دینا ہے, یا آپ کو فیملی کے اندر کوئی ٹرانزیشنل اسٹیٹ ہے, یا آپ کی امپلائمنٹ کا کوئی ایسا اسٹیج ہے جس میں آپ کو لگ رہا ہے کہ نوکری نہیں ہے, یا آپ اسٹیگننٹ ہیں, اور دیر مینی ادر فیکٹرز. تو ہمارے یہاں تقریباً ہر 10 میں سے ایک انسان اگر یہ کہا جائے کہ وہ انزائٹی کا شکار ہوتا ہے, which is having symptoms to that extent to which you can say that this is now it can be considered a disorder, because anxiety is present in every person. ہم میں سے کوئی بھی شخص انزائٹی کے بغیر نہیں ہے. So we have positive things because of anxiety. Many people would say that they work more when they are anxious and they don't work when they are not anxious. ایسا ہوتا ہے آپ کے ساتھ کبھی کہ جب آپ بہت زیادہ پریشان نہ ہوں تو آپ کام نہیں کرتے, آپ صرف کام اس وقت کرتے ہیں جب آپ پریشان ہوتے ہیں, آپ کے اندر کوئی دماغ میں کوئی ڈیڈ لائن یا کوئی اور وجہ چل رہی ہوتی ہے, دین یو ورک مور. سو انزائٹی از نیڈیڈ, اٹس اے بیسک تھنگ بیکاز ایز اے پارٹ آف ہیومن سروائیول یہ ہمیں چاہیے ہوتی ہے. As long as it helps us to cope with challenges, as long as it helps us to keep us more productive, anxiety is important, it's helpful. It only becomes a disorder when we say that this is not helping us, when we feel like because of anxiety we are not able to do anything constructive. ہم اپنے پرابلمس کو سالو نہیں کر پا رہے ہیں, ہم ڈیلی لائف کو مینیج نہیں کر پا رہے ہیں, ہم اتنے انشیس ہو جاتے ہیں کہ اس کی وجہ سے ہم کام نہیں کر پاتے ہیں, اس کا حل نہیں نکل پاتا اور مسائل بڑھتے چلے جاتے ہیں. دین اٹ بیکمز اے ڈس آرڈر. سو انزائٹی از ناٹ ڈسٹرکٹیو آل دا ٹائم. ہمیں اتنی انزائٹی ہمیشہ چاہیے ہوتی ہے جس کی وجہ سے ہمارے اندر ایک ڈرائیو ہو ٹو ورک مور. اینی ویز, سو لائف ٹائم ریٹس آف انزائٹی, یہ میں ڈاکٹر انیزہ نیاز ہے, ہماری لیڈنگ سائکائٹرسٹ ہیں پاکستان میں, جن کی ریسرچ اور سروس ہیں کچھ, اور یہ اسٹیٹسٹکس جو میں ابھی آپ سے شیئر کر رہی ہوں یہ پاکستان کے اپنے ان کے اکٹھے کیے ہوئے ہیں تھرو دیئر اون کمیونٹی سروس. دیز آر کمیونٹی سروس. وین آئی سے کمیونٹی سروس, اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہسپتالوں سے ڈیٹا نہیں آیا. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ یہ وہ خواتین ہیں جو کہ روز ہسپتال آ جاتی ہیں, اور شاید یہ خواتین مردوں کی نسبت زیادہ ہیں بیکاز آف اینی ادر فیکٹر, اور دیز آر کیسز وچ آر بین رپورٹڈ ان ہاسپٹل. دیز آر دا کیسز وچ ایگزسٹ ان کمیونٹی. دے کم ٹو ہاسپٹل اور دے ڈونٹ کم ٹو ہاسپٹل, دے آر دیئر. ٹھیک ہے. سو کمیونٹی سیمپلس کے اندر کچھ ڈس آرڈرز ہیں جن کو میں ساتھ ساتھ تھوڑا تھوڑا ایکسپلین کروں گی کہ ان ٹرمس کا مطلب کیا ہے. اگر آپ کو لگے کہ یہ ایک ٹرم کسی جگہ پہ کلیئر نہیں ہے, ڈو ریز یور ہینڈ, آسک می واٹ از مینٹ بائی دس. میں اس کو زیادہ بھی الیبوریٹ کر سکتی ہوں, تھوڑا سا آگے چل کے ہم مزید بھی ان پہ بات کرتے جائیں گے. سو پینک ود ایگورافوبیا. ایگورافوبیا کا مطلب ہوتا ہے ایسے لوگ جن ہو ہیو فیئر آف گوئنگ ان ٹو مارکیٹ پلیسز. اوپن جگہوں پہ, بازاروں میں, کھلی جگہوں پہ جانے میں ان کے اندر ایک ڈر یا خوف ہوتا ہے, اور وہ اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ جس کی وجہ سے ان کی ڈیلی لائف میں ایک امپیئرمنٹ آ رہی ہوتی ہے. سو دے فیل مور ڈسٹربڈ, اور ان کی روٹین کے ایشوز میں کہیں نہ کہیں چیلنجز آتے ہیں. سو پینک اٹیک ود ایگورافوبیا. پینک اٹیک کی سمٹمس پہ بھی ہم تھوڑا سا بعد میں جائیں گے, جس میں کہ زیادہ آپ کی جو ہے وین یو سے یو آر پینکنگ, آپ نے عام طور پہ یہ لفظ سنا ہے, اور somebody says یو ڈونٹ پینک, ریلیکس کریں آپ. پینک کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس میں آپ کی شارٹنیس آف بریتھ, فزیکل سمٹمز آتے ہیں, اور آپ کو لگتا ہے کہ آپ اس کی وجہ سے کوئی کام نہیں کر پا رہے. دے گو ٹو دیٹ ایکسٹریم بیکاز آف وچ یو فیل لائک یو ہیو ڈیفیکلٹی ان بریدنگ آلسو. ٹھیک ہے. سو اس کی جو اسٹیٹمنٹ آپ کے پاس آ رہی ہے کہ کتنے پرسینٹ ریشو جو ہے وہ کمیونٹی میں آ رہی ہے, مرد حضرات میں اراؤنڈ 2.9%, while in women we have panic disorder around 7.7%. عموماً پینک اٹیکس اور مارکیٹ پلیسز کے جانا یہ اکثر اکٹھے ہوتے ہیں, جن لوگوں میں بھی ہوتے ہیں. سو ہماری اس کی ریشو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ خواتین میں مردوں کی نسبت اٹس ناٹ جسٹ 2-fold but rather it's around 3-fold. تو کافی زیادہ ہے. عام جو جنرل فوبیاز ہوتے ہیں, کسی نہ کسی چیز سے اتنا زیادہ خوف کہ آپ کو پتہ ہو کہ دس فیئر از irrational, اٹس ناٹ میکنگ سینس, اٹس ناٹ ریئل, لیکن آپ اس چیز سے مسلسل گھبرائے رہیں یا خوف زدہ رہیں اس حد تک کہ آپ بہت سے کام نہ کر پائیں. ٹھیک ہے. سو بہت سی چیزوں سے ہم گھبراتے ہیں,
فوبیا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ عام چیزیں جن سے باقی لوگ نہیں ڈرتے لیکن ہم ان سے ڈرتے ہیں اور ان کو اوائڈ کرتے ہیں. ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ چیز ریشنل ہے جو ہم کر رہے ہیں, یہ ریئل میں ایسا کچھ نہیں ہے, بٹ وی کانٹ ہیلپ اور سیلف ڈوئنگ دیٹ. ٹھیک ہے, اور اس طرح کے بہت ساری اوائڈنٹ بیہیویئرس ہم اپنے اندر پیدا کر لیتے ہیں بیکاز آف سم سوشل سچویشن اور بیکاز آف اینی پرٹیکولر تھنگ وچ وی سی اینڈ وی فیل. جیسے بہت سے لوگ بلڈ سے بہت خوفزدہ ہوتے ہیں, وہ اس حد تک خوف زدہ ہوتے ہیں کہ جس کی وجہ سے وہ کسی بھی ایسی سچویشن کو فیس ہی نہیں کر پاتے. اینڈ مینی ادر تھنگس وچ آر ناٹ نارمل اینڈ مینی ادر پیپل ڈو فیس دا سیم تھنگ ان اے ڈفرنٹ وے. تو آپ اس میں اگر ریشو دیکھتے ہیں تو مرد حضرات میں اراؤنڈ 7.2% ہمارے یہاں پاکستان میں رپورٹ ہو رہی ہے, لیکن ان ویمن اٹس اراؤنڈ 14%. میں راؤنڈ آف کر رہی ہوں, 13.9%, 14% از دا سیم. یو کین سی اٹس آلموسٹ 2 فولڈ اگین. تو 2 گنا آپ کو تقریباً یہ انزائٹی کی یہ شکل جو ہے یہ آپ کو خواتین میں زیادہ نظر آ رہی ہے. سوشل فوبیا اسپیسیفکلی رپورٹ کیا انہوں نے کہ جو سوشل سچویشنس کے اندر ہم بہت زیادہ اوائڈ کرتے ہیں وہ خواتین میں مردوں کی نسبت کتنا زیادہ ہے. 2.3% دے رپورٹڈ ان مین وائل امنگ ویمن دے ہیو 3.2%. دیر از اے ٹرم PTSD. آر یو فیملیئر آف دس ٹرم؟ We call it post-traumatic stress disorder. When we go through certain trauma and we have enough stress because of which our daily life functioning gets impaired. The trauma can be of any sort. ٹھیک ہے, یہ نیچرل ڈیزاسٹر بھی ہو سکتا ہے, اٹ کین بی بیکاز آف ارتھ کوئک, اٹ کین بی بیکاز آف اینی ادر نیچرل ڈیزاسٹر, جو کہ ہمارے یہاں قدرتی آفات ویسے ہی بہت زیادہ آ رہی ہیں پاکستان میں, اور اس کے ساتھ پھر اٹ کین بی بیکاز آف اینی مین میڈ ڈیزاسٹر. ہمارے پشاور کے آرمی پبلک کا ایونٹ ابھی بہت پیچھے نہیں گزرا, ہم نے بھی اس سے بہت ایکسٹینسولی کام کیا, اور وہاں پہ بچوں کو, فیملیز کو, ان کو جن ہو ہیو ایکسپیرینس دوز لاسز, اٹس سو ہارڈ فار دیم ٹو کم آؤٹ آف آل دیٹ. تو ٹراما گزر کے چلا جاتا ہے بٹ دا اسٹریس ریمینس دیئر, دا فلیش بیکس, میموری, یاد, اور اس کے ساتھ ریلیٹڈ پھر وہ دین مے بی دا پرسن مے بہیو آل ٹوگیدر ڈفرنٹ. پری ٹراما اینڈ پوسٹ ٹراما اس کی جو لائف فنکشننگ ہے وہ بالکل مختلف ہو جائے اور اس حد تک بدل جائے کہ اس کی وجہ سے آپ کو لگے کہ اٹس ڈسٹربڈ انف دیٹ وی کین کال اٹ اے ڈس آرڈر. اٹ ہیز سرٹن کرائٹیریا آف کورس. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے ریئیکشن ہر انسان کے ڈفرینٹ ہوتے ہیں. ٹراما کی ریئیکشنز میں بعض لوگوں کی فلیش بیکس اتنے سویئر ہوتے ہیں کہ وہ بار بار, اور خاص طور پہ وہ اگر اس علاقے میں یا اس ایریا میں جاتے ہیں جہاں پہ وہ ٹراما ہوا, یا وہ ان لوگوں سے ملتے ہیں جو یہ ایکسپیرینس کر چکے ہیں یا جن کے ساتھ انہوں نے ایکسپیرینس کیا, اور اینی ریلیٹڈ سچویشن, تو وہاں پہ وہ میموریز زیادہ ایووک ہوتی ہیں. دے گیٹ مور ڈسٹربڈ انف دیٹ دے فیل لائک دے جسٹ کانٹ گو ٹو دیٹ سائڈ. ٹھیک ہے, اوائڈنس بھی آ سکتی ہے اس کی وجہ سے. سم ٹائمز دے ڈو ایکسپیرینس نمنس آف افیکٹ. نمنس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کو یہ لگے گا کہ میں اس چیز کو محسوس ہی نہیں کر پا رہا ہوں. آپ نے بعض دفعہ عام طور پہ بھی دیکھا ہے, کوئی ڈیتھ ہو جائے فیملی میں, کوئی ایسا بہت بڑا نقصان ہو جائے کسی کا, تو لوگ خاموش ہو جاتے ہیں, وہ رو نہیں رہے ہوتے ہیں, اور آپ چاہتے ہیں کہ وہ روئیں, یعنی کہ وہ اپنے آپ کو ایکسپریس کریں. ہاں, تو نمنس کے اندر بعض اوقات یہ ایک ایکسٹریم سچویشن ہوتی ہے جس میں یو جسٹ ڈونٹ feel like you have any emotion of any sort. So that is also a symptom. It's a symptom of the post trauma. جتنے بھی ہمارے stressors ہوتے ہیں ان کے اندر ایک major symptom جو ہے وہ یہ ہے. And sometimes they have re-experiencing, کہ وہ بار بار اس چیز کو یاد کر کے ان کو لگتا ہے کہ یہ چیز ابھی دوبارہ سے ہو رہی ہے ان کے سامنے. جیسا کہتے ہیں وہ خیال مجھے دوبارہ سے آیا, اور اتنا زیادہ وہ بار بار آتا ہے جس کی وجہ سے وہ بہت سے کام کرنا, ڈیلی لائف روٹین ان کی ڈسٹرب ہونا شروع ہو جاتی ہے.